جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ عطا کا مقصد اور اس پہ توجہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر آنے والا بگاڑ درست ہو جائے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، نسلیں بگڑی ہوئی، اصلیں بگڑی ہوئی، فصلیں بگڑی ہوئی، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس لب و لہجے نے، اس سوچ نے اور اس فکر نے ہمیں کبھی سیدھا ہونے ہی نہیں دیا۔ اصلاح کا نقطہ نظر اور نقطہ آغاز دونوں میں فرق ہے۔ دنیا میں جس کو بھی دیکھا وہ یہی چاہتا ہے کہ میں تو اصلاح چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے جب رویے ذکر کیے تو وہاں یہ کہا کہ ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، فسادی ہی یہ ہیں جو فساد کے اسباب پورے کے پورے مہیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں۔ مجھے آج آپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو یہ پہلے نصیحت کرنی ہے، اور پھر سارے بہن بھائی، بچے، جوان، بوڑھے جو بھی بیٹھے ہیں، خود کو بھی یہ نصیحت کرنی ہے کہ اللہ سے ڈر کر کے فیصلہ لیں کہ میں غلط کہوں۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جتنا کہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا یا ڈنر اہم نہیں۔ جو بھی موقع ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہوئے، مل بیٹھے، کوئی مجلس بنی، وہ جمعے کا ٹائم ہے، وہ عید کا ٹائم ہے، بڑی چھوٹی عید کا ٹائم ہے، حج کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، اجتماع کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوری جو ڈوز دیتے تھے اور بار بار دیتے تھے، لگاتار دیتے تھے، مسلسل دیتے تھے، ان میں اصلاح کا سب سے پہلا نقطہ یہ تھا، ان الحمد للہ۔ یہ وہ خطبہ ہے جو آپ جمعہ میں سنتے ہیں، ان الحمد للہ۔ دنیا میں جتنا بگاڑ آیا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ناشکری کھڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کفر کمانا ناشکری ہے۔ 8 ارب میں سے اگر 6 ارب بندے کافر ہیں تو ناشکری اور شکر کے فقدان کی وجہ سے۔ اگر شکر گزار ہوتے، قدردان ہوتے، تو آج اللہ رب العزت کو ماننے والے صاحب ایمان اور مسلمان ہوتے۔ اتنی بڑی چیز ہے ناشکری، اور ناشکری کا پیچھے بنیادی عنصر اور سبب کیا ہے؟ وہ ہے ناقدری، کہ پہچان نہیں ہے۔ اگر اللہ کی پہچان ہوتی تو آج یہ لب و لہجے نہ ہوتے۔ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے، وہ آپ کے پہلو میں بھی بیٹھا ہو اور بہت عظیم شخصیت ہو، تو آپ اس کو پروٹوکول نہیں دیتے، آپ بس اوقات توجہ نہیں دیتے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جانتے نہیں، اور جب کوئی بتاتا ہے کہ پتہ ہے یہ کون تھے، فلاں صاحب ہیں، اچھا یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ قیامت کے دن کفار نے، اللہ کے نافرمانوں نے اور بے قدر لوگوں نے وہاں جا کے کہنا ہے، اچھا کاش ہمیں پتہ چل جاتا، ہائے افسوس ہم جان جاتے۔ آج جانیے، اور سب سے پہلے جانیے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیے۔ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، میں ٹکے کا نہیں۔ اللہ نے میری ویلیو بنائی ہے، اسی نے میری قدر بنائی ہے۔ جو قدردان ہے مجھے اس کی قدر کرنی ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے الشکور۔ اللہ بندے کا زبان سے یا بول کے شکریہ ادا نہیں کرتے کہ آپ کہیں کہ کوئی رب ہے، اس کی زبان ہوگی، وہ بولتا ہوگا، وہ ہمیں کہتا ہوگا، بندے شکریہ نہیں۔ الشکور وہ قدردان ہے، قدر ڈال کے دکھاتا ہے۔
آپ اور میں نہیں تھے، قدریں ڈال دی۔ آپ اور میں نہیں تھے، باپ کی سوچ میں فکریں ڈال دی۔ آپ اور میں نہیں تھے، اماں کے دل میں محبتیں ڈال دی۔ آپ اور میں نہیں تھے، خاندان شادی کے چکروں میں پڑ گیا، بیاہ دیا جائے۔ یہ سارا کچھ جو ڈالا جا رہا ہے اور تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ اس قدردان اللہ نے میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کے سامان کی ہیں۔ لہذا اس نے تو قدردانی کر کے دکھا دی، ڈیلا دے دیا جس سے مہنگی کائنات میں کوئی چیز نہیں، ساری بیچ کے بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم دے دیا کہ ساری دنیا کے ساؤنڈ سسٹم بیچ کے بھی ایک کان کا جو سسٹم اللہ نے لگایا ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس ذات نے دل دے دیا، ساری دنیا بھی ایک طرف کر لی جائے، رب کے دیے ہوئے دل کا مقابلہ نہیں۔ کیا کچھ نہیں، سر سے لے کے پاؤں تلک دیا، اور پھر بندہ کہے کہ نہیں جی میرے ساتھ میرے رب نے اچھا نہیں کیا۔ آج میں جس طرف دیکھتا ہوں سوشل میڈیا، اس کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اس بات پہ راضی نہیں کہ میرا مالک اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ جو ہے نا میرا جسم میری مرضی، اس کے پیچھے کا شکر ہے اور قدر شناسی کا فقدان ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بچیاں، ہمارے جوان جسم اور ہماری عزتیں، ہماری آبرو، یہ غیروں کا کھلونا نہ بنتا اگر ہمیں اپنے باپ کی پگڑی کی قدر ہوتی اور ماں کی ممتا کا لحاظ ہوتا کہ اس نے کتنی مشکلوں میں پال کے، بیماریوں سے نکال کے، اللہ سے ترلے کر کے، دوا دارو کر کے، ہماری نوک پلک سوار کے، کیا اس لیے اس قابل بنایا تھا کہ جب شکل صورت بنے تو ہم غیروں کو، بھیڑیوں کو اپنے گھر اور بند کمروں کے اندر بلا کر کے وہاں سے پوری دنیا کو نچاتے پھریں اور پھر کہیں کہ یورو، ریال اور ڈالر مل رہے ہیں۔ ان الحمدللہ، کچھ وہ بھی تھے جو غربتوں میں 30 دن چولہا بھی نہیں جلا، اور گھر پوچھا جاتا کہ مہمان آیا ہے، خبر دیجئے کوئی کھانا ہے، تو جواب ملتا الحمدللہ، جیسے کل حالات تھے اللہ کا شکر ہے آج بھی وہی حالات ہیں۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ جناب جیسی مارکیٹ کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگوں کی رہائش ہے، میری ویسی نہیں، نہ شکری، لہذا عزتوں کی نیلامی سے لے کے پیٹ کے معاملے تلک، غریبوں کے حقوق مارنے سے لے کر کے امیروں کی غلامی تلک، اگر پیچھے سبب ہے تو رب کی ناشکری ہے۔ آئیے اصلاح کریں، ان الحمدللہ، اپنے رب کا تعارف حاصل کریں۔ آپ مائک پکڑیے، سیالکوٹ میں جائیے، حالانکہ کئی شہروں سے زیادہ مذہبی شہر ہے، ایک تاریخ وابستہ ہے، اہل علم، اہل دل، اہل نظر اس شہر کے اندر ایک اپنا فیض جاری کر چکے ہیں۔ نوجوان نسل کے پاس کیمرہ لے جائیے، اسے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ توحید کی تعریف کیا ہے۔ آپ کو گانے سنانے والے ملیں گے، ڈھولے سنانے والے ملیں گے، ماہیے سنانے والے ملیں گے، آپ کو میوزک اور اس کی تھاپ کے اوپر آپ کو بانسریاں بجانے والے، بہت ساری جانوروں کی آوازیں نکالنے والے، انواع و اقسام کی ورائٹیاں دینے والے نوجوان ملیں گے۔ لیکن کیا مجال کہ اگر آپ کو ایک بھی نوجوان صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف کروا دے، نہیں ہو سکے۔ اس لیے میری اور آپ کی بنیادی اور اساسی ذمہ داری یہ ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے اپنا تعارف کرائیں اور اللہ کا تعارف اپنے بچوں کو کروائیں۔ یہ ضرورت بن گئی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ آج میرے بیٹے کو پتہ نہیں وہ کون ہے، لہذا اسی لیے وہ فیل کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں جتنے کپڑے لڑکیوں کے ہیں اتنے ہمارے نہیں ہوتے۔ میں ایک نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان کی فیلنگز دے رہا ہوں، علم بڑا ہے، تربیت نہیں۔ جب سے ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا ہے نا، یہ بچہ بھی اور اس کی طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں، کہتا ہے سر میرے فیلنگز اندر ہوئی کہ مردوں کے صاف اور پلین کپڑے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، عام جو مارکیٹ دکانوں میں پائے جاتے ہیں، لڑکیوں کے دیکھیں تو ہر رنگ، ہر پھول، ہر کلر، اور اس پہ کیا کچھ نہیں بنا ہوا،
نئے سے نئے برانڈ، بوتیک، سب کچھ ان کا ہے۔ میں کسی سپر اسٹور میں، جنرل اسٹور پہ چلا جاؤں تو 99% دکان کا حصہ وہ لڑکیوں کے لیے، وہاں لڑکوں کا تو ایک موچنا بھی نہیں ملتا۔ اچھا بیٹا، پھر جی میرے اندر من کر رہا ہے کہ یہ جہان بنا ہی عورتوں کے لیے، میں کیوں نہ عورت بن جاؤں۔ لہٰذا میرے اندر فیلنگز جاگی، میں نے جا کے نادرا والوں سے ریکویسٹ کری، میں نے انہیں کہا کہ مجھے مرد نہیں، مجھے لڑکا نہیں لڑکی لکھا جائے، میل نہیں فیمیل لکھا جائے۔ کاش کہ ہم نے اپنے بچے کو پڑھایا ہوتا۔ رب جو بناتا ہے وہ بیلنسڈ ہے، وہ اس کا تناسب ہے، وہ اس کی حکمت ہے۔ اس نے کہاں مرد زیادہ رکھے، کہاں عورتیں کم رکھی، کہاں عورتیں بڑھا دی ہیں، کہاں مرد کم کر دی ہیں، کہاں اللہ نے دونوں کو بیلنس اور برابر کر دیا ہے۔ کسے مرد بنایا، کس کو عورت بنایا، اسے پتا ہے کہ اس نے کس سے کیا کام لینا ہے۔ لہٰذا جو آپ سے رب نے کام لینا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکے۔ اور لڑکیوں سے جب بات کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری سوسائٹی کی ہیں، انہی میں سے اٹھ کے آتی ہیں، ماشاءاللہ میٹرک کر رکھا ہوتا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر رکھی ہوتی ہے، بی ایس لیول پہ ہیں، اور 4 سالہ سسٹم ہے۔ ان 4 سالوں میں کیا سیکھ کے جاتی ہے؟ فیورٹزم، نمبر لینے ہیں، اسائنمنٹس، ٹیچر کو راضی کیسے کریں، ادارے کو راضی کیسے کریں، سی جی پی اے جو ہے وہ ایسے کیسے بنے، یہ فکریں ان کو لے بیٹھتی ہیں۔ نتیجے میں کیا آتا ہے؟ اپنی عزت بھی گوائی، اور اگر کوئی کہے تو وہ صوفی لگے۔ کیا کسی نے یہ سمجھایا؟ اور ماں باپ کا بھی ذہن بن گیا ہے، جتنی فلیٹیں جا رہی ہیں چیک کرو، ان کے اوپر بیٹی کو چھوڑنے کے لیے سارے رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھائی اس کا تمہارا اشارہ، وہ جی اپنے باہر جا کے کوئی سیٹنگ کر لے گی، دیکھ لے گی، دنیا بڑی وسیع ہے، آپ نے ذہن ایسے تنگ کر رکھا ہے۔ وہ شریعت کے جس میں حج جیسی عبادت بھی عورت اکیلے محرم کے بغیر اگر ہو تو رب فرضیت اٹھا لیتے ہیں۔ حج جیسی عبادت جو جامع العبادات ہے، جس میں جہاد بھی ہے، نماز بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، جس میں طواف بھی ہے، جس میں اللہ کی مناجات بھی ہے، سائی بھی ہے، جس کے اندر روزہ بھی ہے، جس میں زکوٰۃ، پیسہ، دولت وہ بھی لگتا ہے۔ اس عبادت میں بھی اگر عورت کے پاس محرم نہیں تو اللہ اس کی فرضیت اٹھا لیتا۔ پھر یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسی دنیا داری ہے، یہ کیسی فکر ہے، یہ کیسا ٹیڑھا پن ہے، یہ کدھر کو جو ہے اس وقت ناؤ چل نکلی ہے۔ یہ جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈوبنے والی ہے، ہچکولے ہی نہیں لے رہی بلکہ ڈوب چکی ہے، پھر بھی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ پہلی قوموں پہ چھوٹا سا عذاب آتا تھا تو سمجھ جاتے تھے۔ قوم یونس علیہ السلام پہ عذاب آیا، ابھی شروعات ہوئی تھی، پیغمبر ناراض ہو گئے، توبہ میں گر گئے، پڑ گئے، گڑ گڑائے، اللہ نے بچا لیا۔ قوم نوح، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک بزرگ نبی نے اکیلے نے بیڑا بنایا تھا، اور ٹائٹینک دنیا کی بہت بڑی بڑی شپنگ کمپنیوں گروپس نے بیٹھ کے بنایا، ساری ٹیکنالوجی لڑا ڈالی۔ اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کی ٹیکنالوجی اور سائنس اگلے کنارے نہیں لگی اور ڈوب گئی، اور اکیلے پیغمبر کی بنائی ہوئی کشتی اور بیڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ بٹھا دیے وہ سارے بچا لیے، باقی سارے ڈبو دیے۔ انہیں پانی سے کیوں مارا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے دماغ کا پانی بہت اونچا ہو گیا تھا۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں بدترین تباہی جو اللہ نے قوموں کو مارا ہے، قوم لوط کو بھی پانی کی وجہ سے مارا، مگر وہ ان کے نفسوں کا پانی تھا، وہ طغیانی تھی، وہ عریانی تھی، وہ آوارگی تھی، وہ فحاشی تھی۔ نہیں پہچان سکے رب کو کہ رب نے اگر جسم دیا ہے، جان دی ہے، تو اصول اور ضابطے بھی دی ہے، اصل دی ہے تو فصل بھی دی ہے۔ فصل کیسے چلے کہ نسل بن جائے، نسل کو رب کے تابع بنا کے بندگی میں لے کے آئے، یہ نہیں لا سکے۔ رب نے لے جا کر کے جب الٹے چلے تو بلندیوں پہ لے جا کے الٹے پھینک کے گردنیں توڑ کے سینڈوچ بنا کے یوں مٹایا کہ آج نام و نشان نہیں۔ ہاں، مگر ان کے رویے ہم نے آ چکے۔ بندے وہ کام نہیں کیا کرتے، نوکر وہ کام نہیں کرتے جو مالک نہ چاہتا ہو، اور اگر وہ کریں تو فارغ کر دیے جاتے ہیں۔
ہم ہیں کون؟ اپنے بچوں کو بھی بتائیے، گھر والوں کو بھی بتائیے، خود بھی سمجھیے، نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اگر انسان ہو تو بندے بنو، اللہ بندے بنے۔ کیا ہے بندگی میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے بن کے رہو گے، مدد اتار کے دنیا کے سارے عذابوں سیلابوں سے نکال کے تمہیں جنتوں کی طرف لے جاؤں گا۔ بگڑ کے آؤ گے تو نمرود جتنی بھی طاقت رکھتا ہوگا تو جوتے مروا دوں گا، قارون جتنا خزانہ رکھتا ہوگا خزانے سمیت زمین میں گاڑ دوں گا، فرعون جتنی ہیبت رکھتا ہوگا غوطے دے کر کے مار دوں گا، ابرہہ جیسے ہاتھی رکھتا ہوگا ابابیلوں سے اڑا دوں گا، ابو جہل جیسا ابو الحکم بن کے بڑا سر رکھتا ہوگا بدر میں کٹوا دوں گا، اور ابو لہب جیسا بھی حسن رکھتا ہوگا پیپ ڈال کر کے یوں ماروں گا کہ پھر اس کو اپنے بھی ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہے۔ میں اور آپ جس سوسائٹی میں ہیں ہمارا اندر گل چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے۔ اللہ وہ غلاظت تو برداشت کر لیتے ہیں جو فطرتی ہوتی ہے، فطرت اس سے اغماس کر لیتی ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے مثانے میں پیشاب نہ ہو، اور کوئی نیٹ کلین نہایا دھویا پرفیوم لگے ہوئے عطر لگے ہوئے، لیکن پھر بھی ہماری بڑی آنت گندگی سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ قبول بھی کرتا ہے، وہ برداشت بھی کرتا ہے، وہ ویلکم بھی کرتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، قطاریں بھی لگتی ہیں، ڈیرے بھی بنتے ہیں، حصار بھی ہوتا ہے، اور وہ مل کر کے دعائیں بھی کرتے ہیں، رب رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے۔ یہ تیری فطرت کی گندگی تھی، رب نے گوارا کر لیا، لیکن تو اپنی نیچر اپنی سوچ گندی لے کر کے آئے تو پھر اسے گوارا نہیں۔ فکر گندی نہیں ہونی چاہیے۔ گندی فکر کیا ہے کہ انسان فحاشی، عیاشی اور بدماشی پہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نماز کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز فحاشی سے روکتی ہے۔ میں نے یہ سبحانک اللہ سے لے کے بلکہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہر آیت اور ہر دعا کو کوشش کی ہے کہ اس میں سے کہیں نظر آ جائے کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ فحاشی سے روکا گیا ہو۔ ایک ایک جملہ پوری نماز میں، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری، سولوردی، ہر مذہب ہر مسلک کی نماز میں ایک ایک جملہ اگر ہے تو توحید کا حکم دیا جا رہا ہے اور شرک سے روکا جا رہا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں پوری نماز میں، چاروں حالتوں میں دو ہی چیزیں چل رہی ہیں۔ کوئی جملہ اٹھا لیں، پڑھیں اللہ اکبر، اللہ کی توحید ہے، کبریائی کا ذکر ہے، سبحانک اللہ، اللہ کی پاکیزگی کا ذکر ہے، وبحمدک، اللہ کی تعریفوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ تبارک اسموں کا، اللہ کے اسماء و صفات اور بابرکت چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، وتعالی جدک، اللہ کی مجد و ثنا کا ذکر ہے، ولا الہ غیرک، اللہ کی توحید الوہیت کا ذکر ہے، الحمدللہ، تعریف ربانی کا ذکر ہے، رب العالمین، اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، العالمین، انٹرنیشنل، عالمی، بین الاقوامی، کل کائنات کا رب ہونے کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم، دنیا اور آخرت کے معاملوں میں رحم کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، بادشاہ تو کا ذکر ہے، میں کل ہو اللہ پڑھوں تو توحید کا ذکر ہے، میں اللہ اکبر کہوں تو توحید کا ذکر ہے، میں گھٹنے پکڑ کے سبحان ربی العظیم کہوں توحید کا ذکر ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑا ہو کر کے کہوں توحید کا ذکر ہے، سجدے میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلی بولوں توحید کا ذکر ہے، اور دو سجدوں میں رب اغفر لی توحید کا ذکر ہے، میں تشہد میں بیٹھوں التحیات للہ توحید کا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کا ذکر، اللہم صلی علی توحید کا ذکر، اللہم بارک علی محمد توحید کا ذکر، ربنا آتنا توحید کا ذکر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر توحید کا ذکر، السلام علیکم ورحمت اللہ رب کی رحمتوں کا ذکر اور توحید کا ذکر، اللہ اکبر توحید کا ذکر۔ فحاشی کہاں ہے؟
پتہ یہ چلا کہ دنیا کی بدترین فحاشی اللہ کی عزت میں شراکت اور شرک ہے۔ پتہ ہے قوم نے کیا کہا جی صحیح البخاری میں حضور کہہ گئے میری امت شرک نہیں کرے گی۔ مولوی مسجد میں باوضو ہو کے یہ بات کہتا ہے، عوام مطمئن ہو جاتی۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، باوضو ہو کے ممبر پہ چڑھ کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پیغمبر کی میراث پہ کھڑا ہو کے مسند پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، اور لوگوں سنو، کعبہ کے رب کی قسم، کتاب اللہ میرے ہاتھ میں میرے سر پہ ہے، مرشد کہہ کے گئے تھے، محبوب نے کہا میری امت شرک نہیں کرے گی۔ جھوٹے نے جھوٹ بولا ہے اور غلط ترجمہ کیا ہے۔ کاش امت کو سمجھا دیتا کہ پوری بات کیا ہے۔ محبوب تو اتنا کہہ کے گئے تھے، مجھے اپنی امت میں شرک کا اتنا ڈر نہیں جتنا دنیا داری میں گم ہو جانے کا ڈر۔ تو دو چیزوں کا تقابل ہوا نا، دو چیزوں کا تقابل ہوا۔ کیا ہے تقابل؟ یہ کہ مجھے ڈر ہے شرک کا بھی، ڈر ہے دنیا داری میں گم ہونے کا بھی، لیکن ساری میری امت شرک میں چلی جائے ضروری نہیں، لیکن دنیا دار ساری ہو جائے، یہ ڈر ہے۔ آئیں چیک کریں، وہابی دیوبندی بریلوی سنی چشتی جتنے مسلک مذاہب، بلکہ 4200 ازم دنیا میں کام کر رہا ہے، کوئی ایسا ازم ہو جو دنیا داری سے ہٹ کے چل رہا ہو۔ ایک حوالہ صرف چاہیے۔ اگر راہب بھی بیٹھا ہے نا اس وقت، وہ جنگلوں میں، وہ بنوں میں بیٹھا ہے، کوئی تبلیغ پہ ہے، کوئی کسی مقام پہ ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح دنیا اور دھن میں آ گیا ہے، کاروباری ہو گیا ہے۔ فکریں یہی ہیں، پاکستان چھوڑ جائیے، حالات ٹھیک نہیں، منڈی ٹھیک نہیں، 13واں مہینہ لگا ہے، مسجد کے قاری کا دکھڑا سن لیں، خطیب کا دکھ سن لیں، انتظامیہ کے رولے سن لیں، خزانچی کے دکھ درد کو سن لیں، گھر میں عورت کی کہانی سن لیں۔ وہ جو کل خشک روٹیاں کھا کے وفا نبھاتی تھی وہ نہیں رہی۔ 29 سال بعد فرنیچر نہ بدلیا ہوئے تاں ٹینشن، ہمسائے کے گھر اے سی لگا ہے میرے نہیں لگا تو تب ٹینشن، فکریں۔ فرمایا تھا میرے مرشد نے، میری امت میں مجھے شرک کا اتنا ڈر نہیں، یہ نہیں کہ شرک کریں گے نہیں، آپ نے خود کہا من صلی یرائی فقد اشرک، دکھاوے کی نماز پڑھنے والا مشرک ہے، شرک کر چکا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، وہ روزہ نہیں رکھے ہوئے، وہ شرک کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی فقد اشرک۔ تے پتہ کر لو کیڑا بندہ جڑا نہیں لگا محبوب کے سر کی قسم، مجھے تیری زلفوں کی قسم، مجھے اس کی قسم، اس کی قسم، بابا جی کی قسم، پیر جی کی قسم، ایدی قسم، اودی قسم، بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندا انہاں دی قسم، میں مرن منجی تے بیٹھا ایدی قسم، میرے ہاتھ چ رزق ہے مینوں ایدی قسم۔ اور کیا شرک ہوگا؟ اور کیا شرک ہوگا؟ پتہ ہے چوٹ کب لگتی ہے؟ جب اپنے ساتھ ہو۔ دنیا کی بدترین فحاشی یہ ہے کہ رب کی عزت میں کسی کو شریک کیا جائے، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ کہتا جی واج ہی ماری ہے، واج مارن چ کیڑا حرج ہے؟ میں کہ اللہ کرے تیرا ویاہ ہوئے تو دنیا چ سب تو خوبصورت اہلیہ بھی تیری ہوئے۔ کہندا جی اداں دیاں گلاں نہ کریا کرو، دکھ لگدا ہے۔ ممبر تے بیٹھ کے میں نے کہا کہتے ہو نا کہ فلاں ہستی بہت بڑی ہیں، اللہ جی کا جنت میں پاؤں سلپ ہو گیا تو بھاگ کے پکڑا تو آپ ہی کرتے ہو نا، ہم نے تو نہیں سنائی۔ کبھی یہ بھی بتا کہ ذرا گھر کے اندر میری اہلیہ کے قدم ڈگمگائے تے پھڑیا کسے بابے نے ہاتھ، غیرت جاگے گی۔ اور کسی دن بیوی نے کہا نا آپ باہر مدینے میں رہتے ہو اور ڈیلی زیارت کے لیے آتے ہو، مکے میں رہتے ہو، روزانہ طواف کرتے ہو، بیوی فون کر کے آپ کو کہے میرا سوٹ نہیں تو کسے نو کہو تسی اگے کہہ کے لے دو تو اور گل ہے۔ جی تانوں ویڈیو کال کر کے تے نال ہی محلے دے کسے سونے جے منڈے نو آواز مار کے آکھے نا میرا بندہ ہے سنن ڈیا ہے،
پر وہ فائدہ کوئی نہیں. لہذا جان دیا مینوں سوٹ لیا کے دے, پزیباں لیا کے دے, فلاں چیز لا کے دے, صرف کہنے پہ تکلیف ہوگی. مکہ بھول جائے گا, بیت اللہ بھول جائے گا, طواف زیارتیں بھول جائے گا, اور وہیں سے جو آواز آئے گی تڑاک تڑاک کر نہیں سکتا, طلاق طلاق دے کے فارغ کرے گا. میرے ہوندے ہیں اللہ کو بھی یہ فحاشی اچھی نہیں لگتی, فحش گوئی اچھی نہیں لگتی, تیرے رب کو یہ جملے گوارا نہیں. ان تجعل للہ ندا, وہ زندہ کو چھوڑ کے جو شارک کے قریب ہے اس کو چھوڑ کے. اس سے بھی اگلی بات, بندہ نال صوفے تے بیٹھا ہوئے تے بڈھی پھر کزن نو سد کے کہے سونے پتہ لگ جائے گا, بیرے آئی ذرا, بیرا بھی کہہ کے کہے بیرے گل سنی جی, پا گل سنی ہاں جی, بھئی یار چلے ہیں میری انڈر گارمنٹس تو پھاڑ لیں. حالانکہ خفیہ چیز ہے, کون دیکھتا ہے, کون جانتا ہے, اس نے پیک کر کے دینی, اس نے لے آنی ہے, جسٹ نمبر بتانا ہے. غیرت سے زندہ نہ گڑ جائے گا, غیرت مند ہوا تو مر نہ جائے گا. میرے ہوتے ہوئے اور کو آواز دے کے جو کام میں کر سکتا ہوں, جو میری ذمہ داری ہے, جس کو میں نے قبول کہا ہے, تیرا رب بھی کہتا ہے ان الحمد للہ. اور کتے لوڑ پوی تو آج مینو ماری, مینو آکھی ایک دفعہ سدی غلامی. یہ ہے دنیا کی بدترین فحاشی. نماز بندے کو فحاشی سے روکتی ہے. اگر نماز پڑھ کے بھی شرک ہے, قیام کر کے بھی شرک ہے, اور ثنا پڑھ کے بھی شرک ہے, فاتحہ پڑھ کے بھی شرک ہے, قل هو اللہ احد اخلاص پڑھ کے بھی شرک ہے, رکوع سجدے کے بعد بھی شرک ہے, اور تشہد میں بیٹھ کے بھی شرک ہے, در در پہ جا کر کے امیدیں بھی رکھے ہوئے ہیں. دو نا اجازت بیٹی نو. اب بیٹی نے کر لیا تو پریشان کیوں ہے؟ مجھے روزانہ سب سے زیادہ جو سوال آتے ہیں یا طلاق کے آتے ہیں یا ٹک ٹاک کے آتے ہیں کہ سر جی میری بیٹی یہ بڑا سمجھا ہے, دسن جوگے نہیں رہے, اپنے گھر دے اندر بغاوت کر گئی ہے, بوئے باریاں بند, لوکاں لیے کھلی, جے ڈکی دا ہے تو کہندی ہے مینوں فارغ کر دو, میں اپنا گھر بنا لیا ہے, مینوں نہیں تہاڈی لوڑ ابا جی. یہی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ تیری میری بیٹی عزت, اور بہو ہم جہاں دینا مناسب سمجھتے تھے دیتے تھے, جہاں روکنا ہوتا تھا روکتے تھے, اور جہاں ذمہ داری تھی خود لا کے دیتے تھے. اب کیا ضرورت ہے آپ کی؟ آن لائن آرڈر ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آرڈر ہو گیا, اس نے کیا منگوایا ہے. یہ شاید ڈلیوری بوائے کو تو پتہ ہوتا ہے, غیر کو تو علم ہے. کہاں گئی غیرت جناب کی کہ میں بیٹھ کے مسجدوں میں خیر کی دعوت دے رہا ہوں اور میرے گھر میں آرڈر لگے ہوئے ہیں, غیر محرم لے کے روانہ ہوں, آپ سننے بیٹھے ہیں, باپ کی عبائے کی دکان ہے, اور اس نے اپنا ضروری سامان کہاں سے منگوا رکھا ہے, سائز بھی دے رکھے ہیں, اوکے بھی کر رکھا ہے, کلک بھی کر رکھا ہے, سارا کچھ ہے, اور کس نام پہ کیا کیا آ رہا ہے. کبوتر کی آنکھیں بند ہوں تو اصلاح نہیں ہے, حملہ ہونے والا ہے. بلی نوچ لے گی پر نہیں بچیں گے, جناب کی سادگی کام نہیں آئے گی. کبوتر بڑا شریف جانور ہے, شرافت اسے بچا نہیں سکے گی, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. پھر وہ پل آتا ہے کہ جھٹکا لیتا ہے اور غیرت کا مارا ہوا ایک ہارٹ اٹیک میں مر جاتا ہے. کیا ہوا ہے؟ چنگا پلا سی, ٹینشنیں کس نے دی ہیں کوئی پتہ نہیں, بیوی نے کیا کیا ہے کوئی علم نہیں. آنکھیں کھول کے جیے, پکڑ سکتے ہو تو پاؤں پکڑ لیجیے, گھٹنوں پہ ہاتھ لگا لیجیے, ہاتھ جوڑ سکتے ہو تو جوڑ لو, ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی شگاف زیادہ نہیں بڑھا. لیٹ سکتے ہو تو لیٹ جاؤ, تڑپ سکتے ہو تو تڑپو, لوٹ سکتے ہو تو لوٹو, اور روک سکتے ہو تو روکو. پہلی بارش کی ان بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی, یہ اس کی مجبوری ہے. کچی مٹی پہ بارشیں باہر سے ہو رہی ہیں, سیٹلائٹ سے ہو رہی ہیں, رابطوں کی دنیا میں. ابھی آپ نے تھوڑی کہانیاں پڑھی ہیں, یہ بھی ڈلیوری بوائے کا جو واقعہ, جس کو پورے کا پورا اس کے اوپر ٹرائل کیا گیا میڈیا کا اور چلتا رہا. ایک بیوی کی کہانی, ایک شوہر کی کہانی, ایک غیر کی کہانی, ایک چند لقموں کی کہانی. اے طائر لاہوتی,
उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो, परवाज में कुताही। मैं मर गया हूं, जाके खाना नहीं लाके दे सकता? मेरे पांव में पीप या छाले हैं, या मेरा लाया हुआ पसंद नहीं है, ये कर लेना, ये कर लेना, ये नंबर लो, वो लो, और उसके बाद जो नतीजे निकलते हैं वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं। इन्नल हम्दलिल्लाह, अल्लाह से अपना तारुफ रख के तू बंदा है, जा पता कर मेरे जिस्म मेरी मर्जी वालों को, कहीं चेक कर उनके जिस्म की हालतें क्या है। और कभी उस बूढ़ी औरत को भी चेक कर कि जिसने बुढ़ापे में भी शर्म और हया रख के अपने बूढ़े शौहर की वफात के बाद भी इज्जत और पर्दे में जिंदगी गुजारी है, कभी उसकी जो है वो शर्म और हया के हुस्न को देख, सारी दुनिया निछावर करके दूं उस औरत के जूते को लगी हुई मट्टी पे जो मरे हुए शौहर के बावजूद भी बाहया और बापर्द। मैं ऐसे नहीं कहता, बड़ी आखिर इंसान घर में रहता है। मैंने अपनी होश में अपनी मां जी की गर्दन नहीं देखी। क्यों? बाप जिंदा था, फौत हो चुके। शौहर हर वक्त पास रहता था? नहीं। मां जी गर्मी बड़ी है, इतनी मोटी चादर, नीचे आपने दुपट्टा लिया है, दुपट्टे के ऊपर आपने फिर बड़ी चादर ले रखी है। मुझे वो वक्त भी नहीं भूलता जब ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे थे, बेहोशी की हालत में थी और मैं पीछे स्ट्रेचर के साथ। अचानक आंख खुली, होश आया, इतनी सख्ती से घूरा कि शायद मां ने मुझे कभी इतना नहीं सख्ती से घूरा था। कहने लगी, पुत तेनू दिसदा नहीं मेरा पैर नंगा होया है? और आज खुतबे दे दे के गले फट गए हैं। मत रोए, रो रो के मुसल्ले भीग गए हैं, दाढ़ियां भीगी हुई, तकिए भीगे हुए, तरले। और याद रखिए, अल्लाह दयूसों की दुआ नहीं सुनता। मुझे यूं लगता है अगर हम गैरतमंद होते, एक आंसू भी अरश हिला देता था। मुनफाइल होके गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा दे ये कतरा तेरा। लेकिन किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। पूरी उम्मत मुसलमा की कुनूत नाजिला फिलिस्तीन के बच्चे नहीं बचा सके, क्योंकि मुर्गी को खा रहे हो जिसके डरबे का मुंह खुला हो, आर्डर 50 का है, एक पकड़ के उसकी गर्दन पे छुरी चलती है तो बाकी मुतमैन होती है कि हमें कुछ नहीं हो, ये यही ज़बह हुई है, इसी की टांगे लगी है, बस बात खत्म। और उसके बाद अगली करते करते डरबा खाली हो जाता है, ढेर लग जाता है। जब वो वाला गोश्त खिलाया जा रहा है और खाया जा रहा है और बच्चे कोई देसी खाने को तैयार नहीं है और ये बाहर से, और फूड और फीड दोनों बाहर से, तो फिर याद रखिए दूध का भी असर होता है, ग़िज़ा का भी असर होता है। हम वही लोग हैं, वही बरेलर, वही घर में पड़े हुए। कहते थे पहले बुजुर्ग बीमार भी पड़ा हो तो घर में उसका खंगूरा काफी होता था। और जवान तो जवान, अगर उसकी जसामत को देखें, हजामत को देखें, जुस्से को देखें, सीने को देखें, डोले देखें तो पहलवान लगता है। तो जे किते ओदा रवैया पढ़ लीए फैमिली नाल तो इदां लगदा भी अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। लफ्ज दयूस शायद कोई गाली समझ ले, ये मेरी और आपकी दी हुई गाली नहीं, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है और वो हम हो चुके हैं। घर वालों को जाके कभी हाथ जोड़ के कहा करें। वैसे तो हम नहीं कर सकते, जैसे मौलाना केड़े गुजरे ने, नवाब सिद्दीकुल हसन शागिर्द ने पूछ लिया, उस्ताद जी ये वाकया आपने सुना बड़ी मर्तबा है, कभी खुद पे अप्लाई करें। उस्ताद जी आपने क्लास में पढ़ाया दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दयूस होता कौन है? शायद उदू एडे कोई नहीं सन, बापरद दुनिया थी, बाहया दुनिया थी, बावकार दुनिया थी, बालिहाज दुनिया थी। कहने लगे पुत्र इस सवाल का जवाब अज नवाब को कोई नहीं। नवाब, सिद्दीक, अल हसन, इल्मी नाम, अमली नाम, गैरत का नाम, जुर्रत का नाम, बहादुरी का नाम, दलेरी का नाम, इंसाफ का नाम, स्टेट का नाम, गवर्नेंस का नाम,
ساری خوبیاں ہیں. کہنے لگے کل آنا تجھے دیوس دکھاؤں گا. سیر کہاں ہوں؟ کہا صبح اتنے بجے فلاں جگہ پہ. گئے تو سیر کر رہے تھے. بچے نے پوچھا استاد جی دیوس؟ کہا بیٹا جو تیرے سامنے ہے نا جس سے پوچھ رہے ہو اسی کو دیکھ لے. بچہ گھبرا گیا، شرما گیا. استاد جی میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا تھا. بیوی پاس سن رہی ہے. سر ننگا تھا؟ نہیں. کیوں کہا تھا دیوس؟ پتہ کیجئے گا واقعے سے باقی چیز نکالیے گا. سر جی آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں، کیا بنے گا؟ ایک غیرت ہی تھی تو جس پہ ہم زندہ تھے، اور اسی غیرت نے آج تک پھر بھی شناختی کارڈ میں ابو کا نام رکھا ہوا ہے. پورے یورپ کو دیکھتا ہوں تو ترس آتا ہے. یقین کیجئے مجھے یتیم بچوں پہ اتنا ترس نہیں آتا پاکستان میں. ان یتیموں کا پھر بھی اللہ حافظ کوئی نہ کوئی سہارا بن جاتا ہے. ان کا کیا کیا جائے جن کا باپ بھی زندہ ہے اور انہیں پتہ نہیں ہمارا ابو کون ہے. اور یہ آنے والے 10 سالوں میں بہت بڑا ٹائم دے کے بول رہا ہوں، آنے والے چند سالوں میں لیجئے جناب پتہ چل جائے گا کہ کس کا باپ کون ہے. حقیقی باپ کا پتہ ہی نہیں، حقیقی رشتوں کا علم ہی نہیں. جب میں کہتا ہوں تو لوگ بس اوقات تبصرہ کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں کہ پروفیسر صاحب مسیطاں جو بہ کے تے کم از کم کوئی فلم دا نانا لیا کرو. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی فلموں اور ان کے رویوں اور ان کے ڈراموں کا ذکر نہیں کیا. قرآن شر بھی بتاتا ہے تو بچنے کے لیے تعارف کرواتا ہے. فرعون کے نام پہ 50 نیکیاں رکھی ہیں، پتہ چلے کہ فرعونی سوچ نہیں ہونی چاہیے. محمد کے نام میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم 5 حرف ہیں، 50 نیکیاں ہیں، تو ادھر بھی 5 حرف میں قرآن پڑھتے ہوئے فرعون کا نام لوگے تو نیکیاں 50 ملنی ہیں، کیونکہ شر کا تعارف ہے. سارے ہنسے تھے. جب کیریان جٹا مارکیٹ میں آئی تھی، دنیا چ شاید ہی کوئی چلدا پھردا ٹردا دنیا دار ہوئے جنہیں نہ ویکھی ہوئے تے ہسیا نہ ہوئے. کہہ لگا کے ہنستے. جملہ کیا تھا؟ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. اولادیں گندی نہیں ہوتی، میرا ماننا ہے اولاد گندی نہیں ہوتی. باپ اور ماں کی سوچ اور فکر گندی ہوتی، رویہ غلط ہوتا ہے، الزام بچوں پہ آتا ہے، حرکتیں بڑوں کی ہوتی ہیں، نزلہ چھوٹوں پہ گر جاتا ہے. وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا، بول نہیں سکتے. چھوٹا بچہ کی دسے کہ میں حرامی ہاں کہ نہیں؟ اسے تو سارے کہتے ہیں حرامی ہیں، یہ پیو دا پتہ نہیں، اس کی ماں نے کیا کیا یہ کوئی نہیں بولتا. لیکن جرم کس کا تھا؟ نزلہ کس پہ گرا؟ پوری فلم میں کیا کیا گیا؟ رشتے توڑے گئے. جو ظاہر ہے وہ ہے نہیں، جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا. کس کی کس کے گھر ہے، کس کی کس کے پاس ہے، کون کس کا یار بیلی ہے، کون کس کے پاس رہ رہا ہے، کس نے کس کو پردے میں ڈالا ہوا ہے. یہ سارے اولے اور پردے صرف بزرگاں تے بڑیاں تو رہ گئے نا، باقی اندر کھاتے بھیناں بھی پتہ ہوتا ہے، بھراواں بھی شاید علم ہوتا ہے، لیکن انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. وہ گل کی تھی تو پھر تیرا بھی مینوں پتا ہے، میں بھی جانتی ہوں تیرے پاس کیا ہے. وہ کہتا ہے مجھے علم ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ بڑی سے لے کے چھوٹی اماں بھی بسا اوقات بیچ میں، اماں کو بھی علم ہوتا ہے، لیکن بیچاری اپنے یہ بھابھی، یہ نندے، یہ رشتے، یہ تیرے میرے دینداروں کے گھروں کے اندر یہ حالات آ گئے. باہر جا کر کے کیا ہوگا؟ غیر کیا کرے گا؟ ان الحمدللہ. شکر کروں اللہ کا. اللہ تیرا شکر ہے، تو بہت دیتا ہے، مال بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، آمدن بڑی ہے. میرے پاکستانی وسیب کی شریف ترین بچی جو شکل سے بھی، صورت سے بھی، رویے سے بھی شریف ترین تھی، اسی سوشل میڈیا نے کہاں لا کے کھڑا کیا. آج جس گندگی میں اور جس غلاظت میں باپ بولتا ہے غریب علاقے کا، کہتا ہے اللہ دا شکر ہے جی ساڈی اس دھی نے کام کیتا ہے، ساڈا سر بلند کر دیتا ہے، اسی کچے کوٹھیاں چ رہندے ساں، اج اسی پکیاں کوٹھیاں تے ماڑیاں چ رہنے ہیں. کل جو بیٹیوں کا کمایا ہوا کھاتا تھا لوگ اسے کچھ اور کہتے تھے، آج
اسے ہیرو کہتے ہیں، آج اسے سمجھدار کہتے ہیں، آج اسے عقل مند کہتے ہیں، آج اسے دانا بینا کہتے ہیں، آج اسے جوبینز بولتے ہیں۔ جناب بڑی فکریں اس کو۔ رب کے لیے میں نہیں کہتا، بیٹے بھی سنیں بیٹیاں بھی سنیں، آنے والے چند دنوں میں شاید کہ کسی بیٹے کو خالص رشتہ نہ مل سکے۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ اور میں سارے۔ مسجدوں کا قصور، مدارس کا قصور تو گنا، لیکن انہوں نے کتنے گنا کہ جڑے 99 بچے 100 چوں دوجے پاسے بھیجن ڈر۔ یہ جو کمر پہ بستے ہیں نا، یہ جو ان کے اندر کتابیں ہیں، تسی کدی کھول کے پڑھیاں ہون تے تانوں پتا ہوئے اندر کی ہے، جملے کیا ہیں، لفظ کیا ہیں، پیرے کیا ہیں، باقی چھڑ دو، صرف اردو میں پڑھ کے بخا دو۔ غیرت مند پیو اپنی بیٹی کو پڑھ کے بہ کے بخا دے۔ جو چناؤ ہے، جو انتخاب ہے، جو شاعری ہے، پھر کہتے ہیں جی بیٹیاں بھاگ جاتی ہیں، بیٹیاں بگڑ جاتی ہیں، عدالتوں میں نکاح ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، منڈا بگڑ گیا ہے، کڑی بگڑ گئی ہے۔ ارے پیسے دے دے کے بگاڑا کس نے؟ موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ چھوڑ کے کون آیا ہے؟ نگرانیوں پہ مین گیٹ پہ اتار کے کون آیا ہے؟ پڑھا کون رہا ہے؟ پڑھانے والا اندر بات کرے تو برا، باہر بات کرے تو برا۔ وہ ایک صوفی پھڑیا گیا نا جی، انہیں کیوں آکھیا پی انہوں ہٹا لے؟ یہی کیا نا انہیں، کس کو نہیں پتا، لیکن بتانے والا برا لگے گا۔ قبل اس کے کوئی اور بتائے، اپنے بارے میں خود پڑھ لیجئے، گھر کو پڑھیے، خبروں کو پڑھیے، بیٹیوں کو پڑھیے، بیٹوں کو پڑھیے، چہرے پڑھیے، تیور پڑھیے، بندگی پڑھیے، زندگی پڑھیے، تصور پڑھیے، تصویر پڑھیے، حقیقت پڑھیے، عکس پڑھیے، پھر جا کر کے آئینہ دیکھیے کس پانی میں کھڑا ہوں۔ میں آئینہ دکھاؤں گا تو آپ کو برا لگے گا، آپ مجھے آئینہ دکھائیں گے تو مجھے برا لگے گا۔ لہٰذا ابھی بھی جاگ جائیں۔ فساد ہے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ کیسے صحیح کروں؟ اکیلے تو نہیں ہوگا، میں اللہ مشکل میں ہوں، میری کشتی کو سہارا دے، اللہ بھنور سے نکال، اللہ مجھے معاف کر۔ گر جائیے سجدے میں سچے دل سے، مانگیے معافی، تڑپیے، بلکیے۔ جے کدی نہیں جے نہ تھی اولاد دا پتراں دا ہاتھ پڑیا تے ہاتھ جوڑ کے کتے بھیجو، پتر بس ہو گئی ہے، کیڑے چٹکے چ مارو جے، پتر لوٹ آؤ، انگلی پکڑ لو، اب بھی لے آؤ ترجمے کی طرف، اب بھی لے آؤ قرآن کی طرف، اب بھی لوٹا دو رحمان کی طرف۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ مینوں نا ایک بھائی اپنے گھر لے گیا، کہندا یار میرا منڈا تے جمدے ہی نچن ڈیا ہے۔ میں کہ میں کی کراں؟ کہندا استاد جی سنیا تسی کوئی دم دم کر دیندے ہو۔ میں کہ مینوں پہلے سدنا سی جدوں تیرا بیاہ ہویا سی۔ کہندا جی ادوں میں ابا جی نوں کہا سی سدن دا، وہ ابا جی کہندے یار وہ مولوی بندہ، تینوں پتا پھر اتنے ساڈے کول مہندی بھی ہونی ہے، شاور بھی ہونا ہے، پھر فلاں فلاں مسئلے ہونے نے، ڈھول بھی بجنے نے، بینا بھی بجنیاں نے، مولوی نے تو پھر نہیں نہ بہنا، انہیں اٹھ کے ٹر جانا ہے۔ وہ انہوں نے اتنا پتا انہیں بہنا ہے، اٹھ کے ٹر جانا ہے، بہنا نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں۔ وہ میاں جی ایک ڈانگ پھڑ کے نکلتے سی تو پورا پنڈ سیدھا ہو جاتا سی۔ کہاں سے لاؤں وہ عظمت؟ کس سے مانگوں؟ میں کہ پھر کی ہویا ہے؟ کہندا جی جہدے کولوں جو کنجر خانہ لگا لگا۔ میں کہ اگے گل ٹور، انہوں نے دم کراؤنا سی، کوئی درس رکھا لینو۔ کہندے جی میں پتہ کیتا سی کوئی درس دا، تے وہ کہندے سی کل تیجا ساتا دسواں چ جے بھابی درس رکھن تے ٹھیک ہوندا ہے، جے دوجے رکھن تے او غلط ہوندا ہے، او بدعت ہوندی ہے۔ وہ میرے بھائی بازار بدترین جگہ ہے، اور بازار میں بازاری حرکتیں اس سے بھی خوفناک ہیں، لیکن میرے اور آپ کے محبوب بازار میں جا کے دعوت نہیں دیتے تھے۔ اگر کل میں، تیجے میں، ساتے میں، 40ویں میں، مرگ پہ، برسی پہ جا کے کسی کو کوئی حق سمجھا دو گے تو یہ آپ بدعت اور ان دونوں کو برابر مت گنیں۔ احساس کم تری کا شکار ہو، سوائے الزام کے اور کچھ نہیں ہے۔ سرگودے ایک ویاہ سی تے مہندی تے بکنگ ہوئی سی، مشہور زمانہ ایک ڈانسر دی، وہ وچ پتہ نہیں کوئی اٹ کھڑکا ہویا، کوئی رولا رولا پیا، وہ بکنگ کینسل ہو گئی۔ انہوں نے 2 مولوی سد لے، انہوں چ ایک میں سی۔
दूजी पार्टी ने जिन्हां दी बुकिंग कैंसल हुई सी उन्होंने पूरी टीम भेजी भी पता करके वो बंदा कौन है। वो जी तुहाडे नाल असीं वो जरा मूवी बनानी है, जरा ऑनलाइन लेना है, बड़े तुहाडे चाहण वाले ने, बड़े दीवाने ने। अल्लाह ने थोड़ी अकल और शऊर दिया। वो तो मैं क्या जी दीवानगी है तो मेरा घर भी मौजूद है, मेरा डेरा भी मौजूद है, तशरीफ ले आओ, बैठांगे होएगा। यहाँ पे ऐसा वैसा नहीं, वो नहीं जी वो जरा तुहाडे नाल लाइव गल करना है। मैं क्या जी मेरा दरस होना है, उत्थे आन के लाइव ले लिया जी, लाइव चलेगा, सुना दिया जी। इतनी परेशानी होती है दूसरी। अच्छा प्रोफेसर रख ले इस जगह पे, चार बातें समझाई, नाल अपने ने शुरू कर दिता। अगर मेहंदियां ते डांसर आन के नचे तो भैड़ा है, तो जो मौलवी बोले तो ठीक है भाई। फिर दावत देनी कब है? मस्जिद के खौल में, मदरसे के दायरे में, यहूदियत के घर यहूदी बच्चा मर रहा है, पैगंबर उसके घर जाकर के कहते हैं शिरक की मौत, कुफर की मौत, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। हुंदे असी तो असी कहना सी ओ वेखो नबी बनया फिरदा है, माज़ अल्लाह यहूदियों के घर बैठा जाए। हुजूर ने जब खाना खाया था यहूदी, साडे वर्गे तो हुंदे तो सोशल मीडिया ने नप देना सी, ओ वेखो ओ वेखो। ऐसे नहीं है। गलत जगह पे, गलत जगह पे मौलवी जावे भी मैं सैनमा चू अपने पुत्र नूं उठा के लियाना ते बाहर देख ले मस्जिद की इंतजामिया। अच्छा सानू नसीहतां आप रात नूं तीजे शो च बैठा सी, अंदर जान दिया सी। वो जिस नीयत से भी चोर चोरी करन भी आवे तो भावें मसीते आवे, लोग कहना हाजी साहब नमाज पढ़न आया सी। ये फर्क है। अल्लाह के घर में देना पड़े तो 10 रुपए की भी रसीद, भाजी रसीद कटिया जे, मैं कहा यार 10 की रसीद कटनी है? कहंदे जी केड़ा पता है, केड़े लोड़े ला लैन, 10 रुपए की भी रसीद। जो मेहंदी वाली रात नचते ने दादे ते पोते ते चाचे ते ताए ते बाबे ते बुढ़े जवान, फिर 5-5 हज़ार दियां दथियां माशाअल्लाह ते 100 ते 50 ते हज़ारां दे नोट जो डिगदे ने, मैं उहदे च वेखण दिया होना कोई एक रसीद लभ जावे। मैनू नहीं जे लभी अज तक, किते लभे तो दसिया जे एक रसीद। और मस्जिद में 1000-1000 की कापी रसीदां दी तो 10-10 उत्ते नोटां दी चढ़ाई। अल्लाह से डरिए, वापस लौटिए, इस्लाह फरमाइए। बिगड़ चुका है, इज्जत जा चुकी है, तैमूर के घर से उठ चुकी है, पर्दादारियां खत्म हो चुकी हैं, लिहाज कहीं के कहीं चले गए, रातें तहज्जुद के लिए तो नहीं जागी, मुसल्ले पे तो हम नहीं ला सके, वो बाहर का आके। मैं कसम खा के कहना जी असी सारे मौलवी रल के किसी एक बच्ची नूं भी मुसल्ले ते नहीं लिया सके। क्यों? घर वालियां ने ना अमली अप्रोच दी है तो ना लफ्जी अप्रोच दी है। अप्रोच किसको है? दुनिया के सारे चैनल्स नॉन स्टॉप, हाथ में 3 लाख का मोबाइल है, जो दुनिया में मंगवाना है मंगवाया जाए, जहां से लाना है लाया जाए। अप्रोच उनसे दे दी है जिन्होंने तन्हाई में उसको कंबल में सिखाया है कि बेटा गलतकारी कैसे करनी है, जुर्म कैसे करना है, छुपाना कैसे है, पासवर्ड कैसे लगाने हैं, फिंगरप्रिंट्स कैसे लगाने हैं, और ये वाले और दूसरे और तीसरे। अब्बे कोलू अज तक शायद सेफ अलमारी दी चाबी तो नहीं लुकोई गई, वो अब्बा मंग लेंदा है। तिजोरी है किथे दे, सोना नहीं छुपा, चांदी नहीं छुपी, डॉलर यूरो रियाल रुपए नहीं छुपे, नोट नहीं छुपे, जेवर नहीं छुपा। छुपा है तो जिसको मां बहन बेटी बहू ने अपने सीने में छुपा रखा है, वो वाला कोई लाख नहीं खोल सका। तो जिदन लाख खुलन दी वारी आ गई उदन बंदे तो खुला, तो जे अचानक खुला लभ गया बंदे वालू तलाक। ये नौबत वो गैरत और ईमान के ताले कहां थे जो उस बच्चे को लगे थे जो जंगल में बकरियां चरा रहा था, और आवाज आई थी बेटा एक बकरी दे दो पैसे ले लो। कहा चरवाहा हूं, मालिक नहीं, चराने की इजाजत है, बेचने की नहीं। कभी पूछा जे कि असी रब नहीं कि कानून बदलीए, रब नहीं कि बहनों के हक अल्लाह ने उन्होंने पहले ही अद्धा दिता सी, ओदी हिकमत, असी वो अद्धा भी ब्लैकमेल करके ले लिया।
وہ جی بھن معاف کر دے تو پھر کوئی عرض نہیں، پھر کھا موج کر، وہ تو بچے نہیں نا ہے، بچے صرف تیرے ہی نا، اس کا تو باپ نہیں تھا، باپ صرف تیرا ہے۔ یا اللہ نے کہا ہے تل کا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، توڑ کر کے تو دیکھو، نافرمانیاں کر کے تو دیکھو، رسوا کن عذاب، بربادی اور تباہی تمہارے جسے اور وجود اور دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر دے تو رب محمد نہ کہنا۔ کون سی حد ہے جو ہم نے نہیں توڑی؟ لوٹیں، بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، گھر کی خبر رکھیں، دکانداریاں، کاروبار، معاملات، لین دین چلتے رہتے ہیں، جدن مرنا ہے ادھر بھی چھڈنی پڑنی ہے، جس دن بیمار ہوئے اسپتال میں گرے چھوڑنی پڑنی ہے۔ جیندے جیت ترن تو پہلے تے اس ویلے جو رو کے بول نہیں سکو گے، جب بولنے کی طاقت ہے تو بولو، ترلا کرو، کہو، پیار کرو، بیٹا یہ مسئلہ ہے، بیٹی یہ پرابلم ہے، بیٹا یہ عزت ہے، بیٹا یہ آبرو ہے، یہ چیتے ہیں، بگیاڑ ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، یہ جنگل کے درندے ہیں جو آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں، یہ عورت کی برابری اگر دیکھنی ہے تو سورۃ الاحزاب میں دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات، میں نے ایسی برابری قرآن میں 10 صفتوں میں مرد اور عورت کو برابر مساوی شاید کہیں اور نہ دیکھا ہو۔ آپ کہیں گے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آ قرآن مجید جائے انہوں گھر جا کے نا صرف اج کچھ نہ کرے جی، ایک ترجمہ ماں بہن بیٹی نو لے کے تشریف رکھنا اور گھر میں جا کے 22واں پارہ کھول لینا، اور 22ویں پارے کو کھولتے ہی جو پہلا کام کرنا ہے، اس کے پیچھے اہل بیت کا ذکر ہے سارا یہاں تلک، اور دوسرے صفحے کے آدھے حصے میں اللہ تعالیٰ برابری گنوا رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مردوں کے 5 تالے ہوتے ہیں، اور مسلمان عورتوں کے بھی سیفٹی کے 5 تالے ہوتے ہیں۔ توحید کا تالا سیفٹی، رسالت کی پریکٹیکل کا تالا سیفٹی، نماز کا لاک سیفٹی، قیام، رکوع، سجود، سجدے ایک دوسرے کے سامنے رب کے لیے سیفٹی، روزہ احساس سیفٹی، زکوٰۃ مال انفاق سیفٹی۔ اگر پکنک پہ بھی جانا ہے، آؤٹک پہ بھی جانا ہے تو پیسے لگا کے حج پہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، اے نہیں تسی شاید اینا نہ پھر دے ہوئے جنہ اسی پھری دا تے راتاں نو شاید کوئی روڈ کھالی ہے جہدے اتنے کوئی نہ کوئی ٹرپ نہیں جا رہا ہوندا۔ تے ڈرائیوراں دیاں مستیاں تسی کی جانو، تے ہیلپراں دے انداز تسی کی سمجھو، او کٹاں تے او جوشیاں تے او تیزیاں تے سپیڈاں تے اندر کڑیاں تے منڈے تے انہاں دے ڈانس تے ہس نس، او جی کھلا ماحول ہے سونیاں، ایک کھلا ماحول نہیں ہے، ایک کتے نہ کتے بیڑیاں پینیاں نے، کتے نہ کتے حساب ہونے نے۔ ان المسلمین والمسلمات، چل حج پہ، پہن احرام، کہ لبیک اللہم لبیک، کر طواف، چوم جو ہے حجر اسود کو، پکڑ اللہ کے کعبے کے غلاف اور کہہ وہاں پہ اللہ اس پردے دے تیرے گھر دا پردہ ہے، اللہ میرے بھی گھر دا پردہ رکھ لے، پی زمزم نو تے کہہ اللہ جڑا جوش اور جوانی دا پانی ہے نو سلامت رکھی، لے چکر صفا مروا دے تے کہہ اللہ انہاں چکراں دے تیری رضا لئی کیتے نے، میرے اس عمل نو قبول کریں، مینو دنیا دے چکراں تو بچا لیں، میرے گھر کوئی چکر نہ چلے، مینو او دے تو بچا لیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، ایمان والوں کے گھر ایمان کے 6 تالے ہوتے ہیں، ایک تالا لگا تھا صرف یوسف علیہ السلام نے، خوف کا تالا، تقوی کا تالا، ڈر کا تالا، تے کی کیا سی جدوں مصر دی خاتون اول نے ساریاں تیاریاں کر کے سدیا تے ہے تلک، ایک واری اکھاں تے اتے چک ویخ تے لے، ایک واری جھاتی تے پا، نظر تے پا، میری تیاری تے ویخ تیرے لئی ہے، اور جواب آیا تھا معاذ اللہ۔ کہاں ہے یہ ایمان کا تالا؟ مردوں کو بھی لگے عورتوں کو بھی لگے، والقانتین والقانتات، مرد بھی قنوت کرنے والے، عورتیں بھی، ہاتھ چک کے قنوت کرنا، جھگڑے تے پا لے رکوع تو پہلے یا بعد چ،
ہر جرم سے پہلے ہر جرم کے بعد اللہ کی طرف لوٹنے والے قنوت کرنے والے کہاں ہیں؟ قنوت نہیں جے لب دی. بیٹی غلطی کر کے اکڑی ہے، باپ اکڑا ہوا ہے. بیٹی اور باپ کے تعلق سے بچے پیدا ہو چکے ہیں پاکستان میں. بھائی اور بہن کے تعلق سے بچے موجود. ماں تے پتر دے تعلق نال اولاد موجود. ایک گھر میں ایک مرد کے پاس 2 3 3 4 4 5 5 بہنوں تلک. ایک گھر میں بیٹی بھی اس کے پاس، ماں بھی اس کے پاس. والمومنین والمومنات. کاش صرف اسی ایک آیت کو دیکھا ہوتا. مرد مومن، عورت مومنے، اور مرد قنوت کرنے والے، عورتیں قنوت کرنے والی. اللہ فرماتے ہیں والصادقین والصادقات. سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورت. ایک جرم ہوا تھا تو منڈا چک کے حضور کو لا گئی سی. حضور نے کہا بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا قصور اینو تے پال. مطلب ہے کہ بچہ حرامی نہیں، اس کا فعل حرامی نہیں، عمل حرامی نہیں. وہ نہیں جانتا، اس کا قصور کوئی نہیں. اللہ اس سے نہیں پوچھے گا. پوچھنا کنوں ہے؟ جنہوں پوچھیا جانا سی. تڑپ کے سچ بول کے کہا حضور غلطی ہوگی، یہ پاک کر دو. پھر ایک اور سچ بولا جب ہڈی ماری گئی نا، خون نکلا. حضرت خالد ابن ولید، پلیت اور ردہ پلیت خون میرے کپڑے نو لگ گئے. پھر سچوں کا سردار بولا، کہا خالد اس عورت نے جنی سچی توبہ کیتی ہے نا، مدینے دے 40 گناہگاراں تے بھی وڈ دئیے تے انہاں نوں ہی کافی ہو جائے. والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. تے ساڈے ایتھے حالات نہ پیو جو کر رہا وہ سچ نہیں دس سکتا. ماں دے اپنے اولے، بھیناں دے اپنے اولے، بھراواں دے اپنے اولے، تے سارے ایک دوجے دے اولے. پھر کاروبار دے اپنے اولے، خطابت دے اپنے اولے، ضعیف روایت کے اپنے اولے، داستان کے اپنے رولے، قصہ گوئی کے اپنی کہانیاں. ہر بندہ رولے تے اولے تے جدو رب نے پھر اولا رکھیا نا، اوتھے اولے نہیں ہونے. ابھی آپ سن رہے تھے نا، سب کے سامنے فیصلہ ہونا ہے، آپ فیصلہ کرو. پھر سب کے سامنے ننگا کر کے جب رب نے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑانا ہے، میرا رب اس وقت سے بچائے جب پیچھے سے 70 ہاتھ لمبی سلاخ جہنم کی گزار کے گردن اور منہ سے نکال کے جکڑ کے پیشانیوں سے اوندے منہ جب جہنم میں ڈالا جانا ہے، اس ویلے تو اپن سارے ڈریے. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. ایک بچی ہے تو کہندی ہے جی میرے ماں باپ نہیں مننے تو میری 49 سال عمر ہو گئی ہے تو میری شادی نہیں ہوئی. پتر پھر کہندی ہے جی میں صبر کر کے بیٹھی ہاں، میں بھج بھی سکتی سی، میں جا بھی سکتی سا، میں سٹیپ لے سکتی سی، لیکن اللہ تو ایک ہی چیز رکھی. اللہ بھج کے جانا کتنے وے؟ جتھے بھی جانا اگے تو ہی آنا ہے. نس کے جتھے جانا ہے اگے تو ہی آنا ہے. جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ ٹاپک تھا، ایک نوجوان زارو قطار رو رہا ہے. سوال و جواب کی نشست میں آ کے تڑپ کے کہتا ہے پروفیسر یار سائڈ تے ہو کے نا میری گل سونا، میں ٹوٹ گیا ہوں. میں کہ کوئی نہیں سننے. کہندا ایک ترلا تیرے اگے، میرا نکاح تے پڑھا دے. میں کہ شادی نہیں ہوئی. کہندا جی 4 بچے نے، میں تجدید نکاح کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ پروفیسر اس ویلے پتہ نہیں سی، اکھاں تے مستی سی، 9 آئے سی، نیر چڑھیا سی. میں انہیں اپنے پیو نو ذلیل کیتا، میں اپنے نو. انہیں اپنی ماں نو ڈاج کرایا، میں اپنی نو. انہیں اپنے بھین بھائی چھڈے، میں اپنے. اے بھی عدالت ٹر گئی، میں بھی ٹر گئی. مینوں بڑی وفادار تے حیادار لگی. رب نے پہلی تھی دیتی، مسیتے بیٹھا وضو کر کے، جمعہ پڑھ کے بیٹھا. اللہ دی قسم میں چولیاں چک چک کے دعا کرن ڈیا سا، اللہ جے تھی دے میں پہلے دمی نہ، جے دمے تے ماں ورگی نہ ہوئے. تھی نہ دمی، جے دمے تے ماں ورگی نہ ہوئے. اللہ پتر نہ دمی، جے دمے تے پیو ورگا نہ ہوئے. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں.
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੀਨਾ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ, ਦੂਜੀ ਧੀ, ਤੀਜੀ ਧੀ, ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਹਲਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਲੈ ਗਈ ہے। میں نے کہا نہیں، وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ لے گیا ہے، یا معاشر الشباب، جوانوں ویاہ کریا جے لیکن پجا کے نہیں، کڑی دے ولی نال کریا جے، جڑا ولی تو بغیر نکاح ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ پتہ ادن لگنا جدن پھر میں کیا یار غصہ نہ کری، ممی ماڑا بندہ، میں ایڈی وڈی جرت نہیں کر سکتا۔ ایک نیکی کر، انہاں چوں تیاں نو پال، انہاں نو اوتھے پڑھا جتھے تیری بیگم پڑھی ہے۔ پھر جدے نال کہن عدالت چ جان تو پہلے انہاں دا اپنے ہتھی نکاح کرا دیں، یا جدن چارے جج کولوں ویاہ کرا کے آ گئیاں تسی دوویں جی آ جا جو میں تجدید نکاح کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو آہیں لے کے روتے ایسے نہیں دیکھا تھا۔ ٹوٹ کے روئے تو کیا روئے، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ آپ گلے میں رہتے ہیں۔ کلا کوٹ، یہ سیالاں دا کوٹ سی، تے پتہ جے کی بچیا سیالاں دا، جدو لوکاں نے کہا کہ ہیر سیالاں دی، کسی نے کہانی بنائی ہے یا داستان بنائی ہے یا جو بھی بنایا، لوکی تے راضی ہو گئے۔ کسی نے رانجھا راضی کیتا، کسی نے ونجلی بجائی، تے جیڑے ویاہ کے لے کے گئے اور رنگ پور دے کھیڑے لے گئے جی، وہ بدنام ہے۔ روکنے والا چاچا وہ قیدو ہے۔ ہیرو کون ہے؟ اسی ادوں بھی رانجھے نو رکھیا سی، اج بھی ساڈی فلماں تے ڈرامیاں چ ہیرو وہی نے جڑے ساڈے بچیاں نو آوارگی تے فحاشی تے بدماشی۔ اللہ نے کہا ہے نماز روکتی ہے، کہاں روکا ہے نماز نے؟ صبر کرو۔ پھر نئی شادی ہوئی، 49 سال ہو گئے، صبر کیتا ہے تو میں آج تلک اپنے طور تے کسے نو نہیں آکھیا۔ میرے ماں پیو دے جوڑ تے ہڈیاں الگ ہون لگ پئیاں نے۔ میں کہا بیٹا پھر رب دی اگے پایا ترلا کدی نہیں ضائع ہوندا، دیر آیت درست آیت۔ آخر وہ وقت آیا، رب نے آزمانا تھا۔ رب آزماوے تو نبیاں نو کنے سال آزماندا؟ 86 سال۔ ہوندا ساڈے ورگا 6 مہینے نہ ہوئے تو اپاں رب دا در چھوڑ کے کسے در تے ٹر جانا سی۔ تے ولی ادا نہیں جے کردے۔ پیر علی اجویری نے 4 ویاہ کیتے نے، 4 بابیاں دے بوئے تے نہیں گیا۔ 4 ویاہ کیتے نے، 4 بچے، کہ کوئی رب ایک دے چھڑے، نہ پہلی چو بیٹا، نہ دوجی چو بیٹا، نہ تیجی چو بیٹا، نہ چوتھی چو بیٹا۔ ایک حوالہ دے دو انہاں دی پوری زندگی دی کتاب، کسے بوئے تے ٹر کے گئے ہون تے آکھیا ہوئے اوئے علی ٹر کے آیا ہے تے اینوں فلانے پہلے تے بڑے بزرگوں کوئی منڈا ہی دے چھڈو۔ پیر علی اجویری بھی ادھا ٹر کے نہیں گئے۔ تے ساری دنیا ادھر منہ کر کے بیٹھی ہے جی دے اپنے کو نہیں سی۔ رب نے دسیا کہ میرے ہاتھ ہے، صبر کر، میں نہ دواں تے میری حکمت، بن منگیا دواں تے میری تیرے لیے رحمت اور کرم۔ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، ڈرے ڈرے، سہمے سہمے، جھکے جھکے، خشوع اور خضوع۔ خشوع کی ہوندا ہے؟ پتہ نہیں یار رزلٹ آیا تو کی بنے گا، مینوں اچانک اٹیک آ گیا تو کی بنوں، یار میں گر گیا تو کی بنوں، حادثہ۔ کدی بندہ اونٹ تے نہ چڑھیا ہوئے، انہوں اونٹ تے بعد انہوں ہیبت ہی مار جاندی ہے، ایڈا اچا بے ٹنگا ٹرن ڈیا ہے، تو جی میں سلپ ہو گیا تو کی بنوں، اتوں میں ڈگا تو میری ہڈی بھی نہیں بچنی۔ یہ ہوتا ہے خشوع۔ مجھے ابھی موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ قبر میں چلا گیا تو تیاری کوئی نہیں، کیا بنے گا؟ رب نے سامنے کھڑا کر لیا تو کیا بنے گا؟ خاشعین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، جھکے ہوئے، مٹے ہوئے، گردنوں میں سریے نہیں۔ اسی ہر جلسہ سنی دا تو رج رج سنی دا ہے۔ جنیاں کانفرنساں تواڈے شہر چ ہوندیاں نے، گھٹ کسے شہر چ ہوندیاں ہون گیاں، لیکن کیا مجال جے گردن دا سریا نکلیا ہوئے یا زبان تو گال نکلی ہوئے۔ نہیں فارغ ہوئی، نہیں پاک ہوئی زبان، نہیں پاک ہوئی آنکھ، نہیں پاکیزہ ہوئے کان، نہ ان کی سماعتیں، دماغ اور سوچ پاک نہیں ہوئی، لیکن اللہ کہتے ہیں والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، کنجراں نو دین لئی بڑے تے رب دے لئی دین لئی پابندیاں تے اوکھے ویلے
اللہ فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، احساس کرنے والے مرد، احساس کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، مرد بھی شرمگاہوں کے محافظ، عورتیں بھی شرمگاہوں کی محافظ۔ باجی ایک چنگ چیز تے دسو جہدے تے بی بی بیٹھی ہوئے تے ساڈا وہ بچ کے تے اپنے گھر تک ٹر جاندی ہوئے، جہدے پیچھے مسلمان اور نبی دا امتی کوئی نوجوان موٹر سائیکل لا کے تے پچھوں ریسا نہ دے تے آوازاں نہ کسے یا گلاں نہ کرے یا کوئی اپنا آپ نہ بخاوے، کوئی ایک رکشے دا حوالہ دے سکتے ہو؟ چلو میرے نال کسے بازار چ آ جاؤ۔ کہتے جی علم کم ہے، 100 نمبر پورے پورے لینڈ ہے، بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں ٹاپ کر رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں جاؤ تب پریشانیاں، عزت کی محافظ قوم ہی نہیں رہی۔ اور تے گلاں دیاں گلاں، مسیتاں تو اینا ڈرے لوکی بیبیاں نہیں بھیج دے، حالانکہ حضور نے کہا تھا عید کے دن کوئی بی بی گھر نہ رہے، جنہیں نماز پڑھنی وہ بھی جاوے، جنہیں نہیں پڑھنی وہ بھی جاوے۔ پھر بھی لوکی ڈرے نے، نہیں اب بچارے کوئی اوکھے سوکھے ہو کے بھابی کوئی مت کر لیندے نے، کوئی جمعے چ، کوئی عید نماز چ، کوئی تراویاں چ، دوجے پاسے تے حال ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ایک جگہ سیف ہے اور وہ ہے بازار، اتنے کوئی رولا نہیں، انارکلی ہو کے تیار چلی، ڈر کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اتنے جننے نے انہاں دی اکھاں کوئی نہیں، جننے نے انہاں دے دل کوئی نہیں، وہ سارے باوے تے بت کھڑے نے، جنہاں دے اتنے وہ کمیاں ٹنگیاں نے یا جنہاں تے لباس پایا ہے، وہ پاویں کوئی شرارت کر لین کتے ایویں اوندے منہ ڈگ پین، لیکن اینا تو کوئی ڈر نہیں۔ ڈر ہے تو رب کے گھر سے، ڈر ہے تو اللہ کے گھر سے، ڈر ہے تو پاکیزہ جگہ سے۔ یہ تبدیلیاں، لیکن اللہ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ آج 10 برابر دے جوڑے لبو جے کتے لبن تے غصہ بڑا آیا ہونا تانوں، سدیا کسی اور کم سی، لا کے ہاتھ چ پھڑا گیا ہے، تہاڈی لا کے ہاتھ چ نہیں پھڑائی، سب تو پہلے میں آپ ننگا بیٹھا۔ اس حمام میں سبھی برابر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسم گول تے کچھ نہ بھول، نہیں پوچھیا تو ٹھیک ہے، پوچھ کے کتے ویخ تے لاؤ، کسے بندے نو بھی، بڈھی تو شکوا بڈھی نو پوچھو، بندے نو شکوا، والدین اولاد سے شکوا، اولادوں کو والدین سے شکوا، اساتذہ کو شاگرد، شاگردوں کو اساتذہ سے، جاب کرن والیاں نو اپنے باس تو شکوا، فیکٹری دے مالک نو پوچھو کہندا جننے نہیں نا اے میں جاننا کون ہے، تے جی انہاں نو پوچھ لو وہ کہندا جڈا بھیڑی نسل دا ساڈا آہو کون بچے ہے، معاف کیتا جے کسے نو؟ سر جی امت دا کوئی ایک بندہ تموتے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے، سارے بولے۔ اگر کسی نے میرے اندر کوئی غلطی ہے کوئی دسے گا، عبداللہ ناصر صاحب بولے انہوں دے خلاف شروع، شاہ صاحب بولے ان کے خلاف شروع، ایداں کرو سارے انہوں لفافے چپا کے پیک کر کے ٹور جو، تسی تو میں ہی ٹھیک ہاں باقی سارے ہی فارغ نہ۔ پھر وہ ٹائر نہ کسیا کرو، انہوں بھی روک لیا کرو، جڑا ٹرک دا کلینڈر ہے نا نال ہیلپر، میں ویکھیا وہ پایا ہوندا پانا تے پانے دے پیچھے لمما ڈنڈا تے او دے اوتے چڑھ کے تے زور لا کے پیر مار مار کے تے کسن ڈیا ہوندا ہے، نٹ چیخ رہے ہوتے ہیں، تو میں انہوں پھاڑ لواں نا ظالما کی کرن ڈے ہیں، وہ چیکن ڈے نے جان چھڑ دے، پتہ ہے اوتھے کسائی پوری پانی ہے، نہیں تے کسے بھی چڑھائی تے ٹائر ادھر تے گڈی ادھر تے سامان کسے اور پاسے، تے جدوں کوئی رب تے رسول دا وارث کسائی پاوے تے اوتھے کہندے جے نہیں یار اے مولانا قیامت ہی ہے، یہ ڈرائی رکھتا ہے، یہ مولانا بجلی ہے، یہ مولانا طوفانی ہے، یہ مولانا فلان ہے، یہ مولانا جہنم ہے، آ نیرا دوزخ ہے، اوندا پیا ہی دوزخ۔ یہ علماء کے نام رکھے ہوئے آپ نے، حالانکہ اللہ نے پہلی ذمہ داری لگائی تھی یا ایھا المدثر قم فانذر، جاؤ قوم نو ڈراؤ، قوم ڈر ختم ہو گیا ہے۔ میں نے آج موضوع ڈرتے ڈرتے ڈر والا رکھا ہے۔ چھالے اندر بڑے نے ٹھڈ تو کپڑا چکے ہے، ننگا ہویا آپ ہویا، یہ میرا ہی معاشرہ ہے، یہ میرا ہی گھر ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میری ہی بیٹیاں ہیں، یہ میری ہی مائیں ہیں، یہ میرا ہی دیس ہے، یہ میری ہی مٹی ہے، یہ میری گلزار ہے، یہ میرا لا الہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے بچے نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تے جدوں پھر مہندی چو ویندا نا دادے نو لا الہ کڈن ڈیا، جڑے بابے نے نعرہ لوایا سی لا الہ او دی شکل بنی ہے، تے جڑے بابے نے پھاڑ کے اتنے سٹنا نا تو نال بب بب کرنی ہے، بو بکرے آنگوں
وہ بھی کلمہ گو، وہ بھی کلمہ گو، وہ بھی نبی دا امتی تے بھی نبی دا امتی، جدے تے سٹنا ہے وہ بھی نبی دا امتی، تے جڑے ڈگے تے اٹھے تے ٹھیندے وہ بھی نبی دے امتی۔ کچھ حیا کریں، کچھ شرم کریں، کچھ اس کے تقاضے ہیں پورے کریں، پھر جا کے چول کھایا جے۔ نہیں تے کسے نے کیا سی بے شرمی دے ککڑ نالوں کہ حلوے نالوں، ہیں دسیا جے ذرا بولیا جے سیال کوٹیو، بے شرمی دے حلوے نالوں اچار ساگ سروں دا چنگا۔ اوے اپنے دین ورگا کوئی ٹیسٹ نہیں جے سروں دا ساگ ہے تے ماں دی محبت تے ممتا تے پیچھے ہتھاں دے مکھن تے لسیاں تے گھیو دے پیڑے تے دہی دے بڑے بڑے ڈونگے تے ماں دا پیار تے محبت، ساری دنیا کٹھی ہو کے آ جاوے کی مقابلہ کرے گی مایونیز دا؟ تے ساری دنیا دے پیار محبت لب جان، میرے حضور دا ایک نکاح دا جملہ تے عفت اور حیا دے جملے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئیے بے شرمی دے حلویاں نالوں تے باہر دیاں چیزاں نالوں اپنے نکاح دی دنیا چاہ کے عزت اور آبرو نوں بچا کے اپنی شریعت نال ٹریے۔ سادہ ضرور ہے پر مدنی ہے اور گارنٹیڈ ہے، جنتی ہے۔ اللہ سانو موڑ دے، ساڈیاں لگاماں مضبوط کر دے، زماماں ہتھاں چ آ جان، اور جڑے اسی بہت اگے نکل گئے ہیں، صبح دا بھلیا شام نو گھر آ جائے انہوں بھلیا نہیں آندے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ دعا لئی ہاتھ چکن جوگے بھی نہیں رہے۔ شرم آندی ہے، یقین کرو جملے بول دیاں شرم آندی ہے جدو رب کہے گا اوے گندے ہاتھ تے گندے جسم لے کے منگن کی آئے ہو؟ ماں تے ساگ سروں دا بھی گندی پلیٹ چ نہیں دیندی، کی منگن آئے ہو؟ لہذا جس دن ہم انشاءاللہ صحیح معنوں میں بدلے، اندر کی دنیا بدلی، میرا باہر اور ظاہر بھی ایک ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔